تاجدار رسالت شفیع روز قیامت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا فرمان ہے، جس نے ثواب کی نیت رکھتے ہوئے ایک نفل روزہ رکھا، اللہ پاک اسے دوزخ سے 40 سال کا فاصلہ دور فرما دے گا۔ اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان عالی شان ہے، اگر کسی نے ایک دن نفل روزہ رکھا اور زمین بھر سونا اسے دے دیا جائے تب بھی اس کا ثواب پورا نہ ہوگا، اس کا ثواب تو قیامت ہی کے دن ملے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اولیاء اعظام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم شعبان المعظم بالخصوص اس کی 15ویں رات میں عبادت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات، ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان المعظم سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھتے نہ دیکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتی ہیں، ایک رات میں نے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پایا، میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلی تو آپ مجھے جنت البقیع میں مل گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، پس قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ شب برات میں عبادت کرنا، قبرستان جانا سنت ہے۔ بزرگان دین کے معمولات، بزرگان دین رحمہ اللہ المبین بھی یہ رات عبادت الہی میں بسر کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا خالد بن معدان، حضرت سیدنا لقمان بن عامر اور دیگر بزرگان دین رحمہ اللہ المبین شعبان المعظم کی 15ویں رات اچھا لباس پہنتے، خوشبو سرما لگاتے اور رات مسجد میں جمع ہو کر عبادت کیا کرتے تھے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز علیہ رحمۃ اللہ عزیز بھی شب بارات میں عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ اہل مکہ کے معمولات، 3 صدی ہجری کے بزرگ ابو عبداللہ محمد بن اسحاق فاقہی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، جب شب برات آتی تو اہل مکہ کا آج تک یہ طریقہ کار چلا آ رہا ہے کہ مسجد حرام شریف میں آ جاتے اور نماز ادا کرتے، طواف کرتے اور ساری رات عبادت تلاوت قرآن میں مشغول رہتے ہیں۔ ان میں بعض لوگ 100 رکعت نفل نماز اس طرح ادا کرتے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے، زمزم شریف پیتے، اس سے غسل کرتے اور اسے اپنے مریضوں کے لیے محفوظ کر لیتے، اور اس رات میں ان اعمال کے ذریعے خوب برکتیں سمیٹتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کا مہینہ، درود پاک پڑھنا افضل ترین اعمال میں سے ہے، اور ماہ شعبان المعظم کو درود پاک پڑھنے کا مہینہ کہا گیا ہے۔ چنانچہ امام قسطلانی قدس سرہ النورانی نقل فرماتے ہیں، بے شک شعبان کا مہینہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا مہینہ ہے کہ آیت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اسی مہینے میں نازل ہوئی۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی عمل بتائیے۔ ارشاد فرمایا، روزے رکھا کرو، کیونکہ اس جیسا عمل کوئی نہیں۔ میں نے پھر عرض کی، مجھے کوئی عمل بتائیے۔ فرمایا، روزے رکھا کرو، کیونکہ اس جیسا کوئی عمل نہیں۔ میں نے پھر عرض کی، مجھے کوئی عمل بتائیے۔ فرمایا،
روزے رکھا کرو کیونکہ ان کا کوئی مثل نہیں۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے میں سے اہل حق صاحبان عمر کی۔ پھر اگر کسی مسئلہ میں تم باہم اختلاف کرو تو اسے حتمی فیصلہ کے لیے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو، اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یہی تمہارے حق میں بہتر اور انجام کے لحاظ سے بہت بہتر ہے۔ حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت شعبان کی 15ویں رات کو اپنے بندوں پر مطلع ہوتا ہے، پس وہ مومنوں کی مغفرت فرماتا ہے اور کافروں کو مہلت دیتا ہے، اور وہ اہل حسد کو ان کے حسد میں چھوڑ دیتا ہے یہاں تک کہ وہ اسے ترک کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اکثر روزے رکھتے تھے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہ رکھا کرتے تھے، بلکہ پورے شعبان ہی کے روزے رکھ لیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے، اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو کہ اللہ پاک اس وقت تک اپنا فضل نہیں روکتا جب تک تم اکتا نہ جاؤ۔ شارح بخاری حضرت علامہ مفتی محمد شریف الحق امجدی علیہ رحمۃ اللہ القوی اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، مراد یہ ہے کہ شعبان میں اکثر دنوں میں روزے رکھتے تھے۔ اسے تغلیباً یعنی غلبے اور زیادت کے لحاظ سے کل یعنی سارے مہینے کے روزے رکھنے سے تعبیر کر دیا، جیسے کہتے ہیں فلاں نے پوری رات عبادت کی، جبکہ اس نے اس رات میں کھانا بھی کھایا ہو اور ضروریات سے فراغت بھی کی ہو، یعنی تغلیباً اکثر کو کل کہہ دیا۔ مزید فرماتے ہیں، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شعبان میں جسے قوت ہو وہ زیادہ سے زیادہ روزے رکھے، البتہ جو کمزور ہو وہ روزے نہ رکھے، کیونکہ اس سے رمضان کے روزوں پر اثر پڑے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے علاوہ سال میں کسی مہینے کے پورے روزے نہیں رکھتے تھے، اور آپ شعبان کے روزوں کو رمضان سے ملا دیا کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلسل 2 مہینوں کے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان المعظم کے مسلسل روزے رکھتے تھے کہ وہ رمضان المبارک کے روزہ سے مل جاتا۔